मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सपींदी के सेकंड पार्ट के नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। सोफे पे मत सोना, वरना सर्दी में अकड़ कर फौत हो जाओगी। मैं तो सख्त चार मार ढूंढ ठिठर कर रात बसर कर लेती, मगर तुम सिनफे नाजुक हो, शिद्दत से रोने पर बुखार को सरेआम दावत देती हो। बिस्तर पर लिहाफ और कंबल दोनों मौजूद हैं। फारिस लेटे लेटे से तमाम हिफाजती इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो हिचकिचाई। फारिस लिहाफ उठाकर एक झटके से उठकर बैठ गया। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? वो उंगलियां मरोड़ने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। सीने में घबराहट से जकड़न शुरू हो गई, ठंडे पसीने आना शुरू हो गए। हादिया, मैं तुम्हारा मुंतजिर हूँ। अब बोल भी दो यार, क्या कहना चाहती हो? वो हादिया ने इस तरह भी हालत में थूक निकला और सहमे लहजे में बोली, आप सो जाए, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी। क्या? तुमने ये बताने के लिए मुझे उठाया था? फारिस का जी चाहा दो खींच कर लगाए और इस लड़की का दिमाग ठिकाने पर आ जाए, मगर जुबान दांतों तले दबाकर अपना गुस्सा जब्त किया और लंबी सांस खारिज की। बिना जवाब दिए नफी में गर्दन झटक कर दोबारा लेट गया, जबकि हादिया सोफी की तरफ पलट आई। जख्मी दिल आंखों के जरिए नमकीन पानी बेमौल करने लगा। बे बे आवाज जी भरकर दिल की भड़ास निकाली और कमरे की बढ़ती बत्ती गुल करके दोबारा दबे पांव खिड़की के आन पास खड़ी हुई। खिड़की पर पड़े पर्दों को एक तरफ खिसकाकर शाहरा पर रवां दवां गाड़ियों की आमदरफ्त में खोसी गई। शानों पर पड़ी गर्म चादर लटकने लगी। ठंड ने झुरझुरी लेने पर मजबूर कर दिया तो फौरन होश में आते ही चादर को अपने चारों तरफ लपेट लिया। मौजूद बंद जूतों में कैद पाँव को भी आजाद किया तो शदीद ठंड की शिद्दत का महसूस करने लगे पाँव। शायद ये इशारा लिहाफ में दुबक जाने का था। पर्दों को दोबारा असली हालत में किया और लड़खड़ाते कदमों से बिस्तर की पानी पर आ टिकी। फारिस गहरी नींद में जा चुका था। इसकी भारी सांसें कमरे के सुकूत को तोड़ रही थी। कुछ देर बैठकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेटना चाहा, मगर दोबारा खौफ और हिचकिचाहट तारी होने लगी। यह शख्स मुझे अपनी जिनसी तस्कीन पूरी करके छोड़ देगा। दबे पांव बिस्तर से उठकर सोफे पर पड़े कंबल को धोरा करके इसमें घुस गई। लेटते ही तरह तरह के ख्यालात और वसवे इसकी सोचों का महवर बनने लगे। रात के न जाने कौन से पहर नींद आप मेहरबान हुई। आंख फारिस की आवाज पर खुली, जो उसके सराहने खड़ा इसे पुकार रहा था। कुछ देर तो समझ ना पाई, मगर फिर सोफे पर कंबल में दुबकी उठ बैठी। होश में आओ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तुम भी नमाज अदा कर लो। तुम्हें रात को बोला भी था कि बिस्तर पर सोना, मगर तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। जब नमूनिया में मुब्तला हुई तो फिर लग पता जाएगा। ये लाहौर वाली सर्दी नहीं है कि एक कंबल में गुजारा चल जाए। नहीं, मैंने कंबल को 2 तहों में लपेट लिया था। वो जागे और सोए लेजे में गोया हुई। हादिया, ये कोयटा है, लाहौर नहीं है। हादिया आंखें मसलकर फारिस को देखने लगी। होश में आओ, इसने हाथ लहराया। परसों रात मैंने तुम्हें नहीं खाया था, लिहाजा अब भी नहीं खाऊंगा। मैं आदमखोर नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर तुम्हारा मुहाफिज हूँ मैं। परसों तुम मेरे साथ ही महवे ख्वाब थी, बल्कि यूं समझो मुझे जकड़े हुए थी। वो जैकेट से तन करने के बाद सोफे पर हादिया के पहलू में आन बैठा और पाँव को खुश करके गर्म मोजे चढ़ाने लगा और साथ में हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी रखे हुए था। हादिया ने आंखों को मसलते हुए इस बात में गर्दन झटकी। अब दोबारा न सो जाना। वैसे याद दहानी करवाता कमरे से निकल गया। दरवाजे पर ताला बंद करने की आवाज पर हादिया ने गर्दन को जंबिश दी। बाबर का दोस्त और इस कदर शरीफ, नमाजी, परहेजगार और इतना ख्याल करने वाला शख्स, ये कैसे मुमकिन है? शायद अल्लाह ने इन तमाम तूफानों से निकाल कर मुझे इसके हवाले करना था, जभी तो मैं इसके पास हूँ। हादिया ने बिखरे बालों में पोनी समेटा और वजू करने चल दी। फारिस के होटल लौटने से कबल फर्ज अदा करके बिस्तर में जाने की बजाय दोबारा कंबल में दुबक गई। न जाने आज ये शख्स इतनी देर क्यों कर रहा है, पता नहीं कहाँ पर चला गया है। हादिया के दिल बैठने लगा। दिल को बहलाने के लिए फोन निकाल कर देखा तो कल की अनदेखी कॉल्स थी, जिनमें सहर फिरिस, रानी और अलीना ये थी। अभी तो सिर्फ 8 बचे हैं, 1 घंटा मजीद गुजर जाए तो फिर कॉल करती हूँ। पर यह शख्स होटल क्यों नहीं लौट रहा है? मुझे धोखा देकर तो नहीं चला गया कहीं अपने वालिदैन से डरता हुआ? हादिया के दिलो दिमाग में तरह तरह के मनफी ख्याल असर उठाने लगे। चलो ये सामान ही ठीक करके रख देती हूँ, मगर लिहाफ से पाँव बाहर निकालते ही कड़ाके की ठंड ने इस्तकबाल किया। बेतरह शराफत से बिस्तर में ही दुबकी रहूं। वो धोखेबाज ने जाने कहाँ जा छुपा है। बाबर साहब ताजर बरदारी भी हकाइक जानने के बाद इनका साथ दे रही है, मगर हम डंडे और पिस्तौल के जोर पर इस लड़की को लाते हैं तो भी पुलिस और अहले मोहल्ला की नजरों में आ जाएंगे। और बकौल आपके फारिस का भाई पुलिस में थानेदार है, तो इनसे ज्यादा कवायद हम तो नहीं जानते हैं ना। न जाने इस शख्स के पुलिस में ताल्लुकात किस नवीयत के हैं। जज्बात में आने की बजाय हमें ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाबर हारे हुए जुआरी की तरह दबी सोफे पर दराज एक नुक्ते पर सोच रहा था। ये इस एमपीए की फरमाइश ना होती
تو میں کبھی بھی یہ انتہائی فیصلہ نہ کرتا۔ یہ فارس اللہ کی گائے تو بہت بڑا فراڈیا نکلا ہے، کیسے اسے لے کر رفو چکر ہو گیا؟ بابر صاحب، لڑکی ہی ایسی ہے کہ اسے پال لینے کے بعد کس کا جی چاہے گا کہ وہ کسی دوسرے کو لوٹائے؟ شوکت نے کمینگی دکھاتے ہوئے آنکھ ماری۔ اور تم زیادہ رال نہ ٹپکاؤ، بابر نے شوکت کو ٹوکا۔ دارالعلوم والوں سے بات کر رکھی ہے، بہت جلد نئی چڑیاں ہمارے آنگن کی رونق بننے والی ہیں۔ مجھے اگر اس شخص کی ضد کا خوف نہ ہوتا، میں کبھی بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کو فارس کے حوالے نہ کرتا۔ میں تو یہی سوچ کر اس فوجی کے حوالے کی تھی کہ سرکاری بندہ ہے، کل کنا کو ہمارا پھنسا ہوا کام نکلوا دے گا یا پھر میری امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ مگر وہ شریف النفس تو ایک نمبر کا گنڈا نکلا ہے، نہ فون پر بات کرتا ہے اور نہ ہی میرے کسی میسج کا جواب دیتا ہے۔ ابھی تو اس نے مجھے بلاک بھی کر دیا ہے۔ بابر کف اڑانے لگا۔ میری لاکھوں کی آمدن لے اڑا ہے کمینہ، اس کی چچا ذات تو میرے سے بچنے والی نہیں ہے، پھر دیکھنا کیسے سر کے بل چل کر آئے گا۔ بابر نے پیشانے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے فرق گیر کہکا لگایا۔ بابر صاحب، فارس کی چچا ذات پہنچنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، بہتر ہے آپ دارالعلوم کا ایک اور چکر لگائیں۔ بریانی کے دے گئے یا پھر قورمے کے ایک آدھ دیگ سے کام چل جائے گا۔ پیسے بھی ادارے والے آپ پر نظر کرم رکھتے ہیں، یہ کام بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا، ورنہ ان نامور شخصیات کو نئی بلبلیں ملنا بند اور ہمیں نوٹ ملنا بند ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی سنا ہے کوئی نیا ایماندار قریبی تھانے میں آ چکا ہے، اسے دانہ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ خیر، اسے اس کرسی پر ٹکنے کون دے گا؟ ناظم اعلیٰ کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہو چکے ہیں۔ سب ہنسنے لگے۔ بابر اور شوکت اپنے شیطانی خیالات پر کہکے لگانے لگے۔ رانی یار، تم تو بالکل منہ موڑتی جا رہی ہو، چھٹی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس نے چہرہ لٹکا کر دل کے پھپھولے نکالے۔ چور صاحب بولا بھی ہے کہ جب تک میں کہنا کر لوں مجھے دنیا کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ رانی نے منہ پر دوپٹہ لپیٹے ہوئے جواب دیا اور نڈھال ہو کر بستر پر جا بیٹھی۔ کچھ دنوں کے لیے گھومنے چلتے ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کہ شیخو پورہ چلتے ہیں۔ شیخو پورہ کیا ہے؟ لاہور سے قریب ہے، اس نے مسکرات سر دباتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ تو آپ بھی شیخو پورہ جانا چاہتے ہیں؟ اتنا پرفضا مقام ہے ویسے تو اب تمہیں بہلانا بھی تو مقصود ہے نا، آپ مجھے شیخو پورہ لے جا کر بہلائیں گے؟ رانی نے منہ پہ دوپٹہ لپٹا کر منہ بسورا۔ تمہارے لیے ایک بہترین خبر ہے، میں اپنے اور اپنی بہن کے کپڑے تیار کرو۔ کس خوشی میں بھائی؟ زوجہ محترمہ خوابگاہ سے نکل کر ذرا بیٹھک میں تشریف لے آؤ۔ انس نے رانی کو کلائی سے تھام کر قریب کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں جرکان کے علاوہ تو کوئی آثار نہیں، روشن صبح جیسی چمکدار آنکھیں ہیں ماشاءاللہ، اور کیا نظر آ رہا ہے؟ جناب تھانے دار صاحب کی آنکھوں میں شرارت ہی نظر آ رہی ہے۔ کبھی اپنے سپاہیوں سے بھی پوچھنا کہ انہیں کیا نظر آتا ہے۔ ان سے پوچھا تو انہیں میری آنکھوں میں غضب ہی نظر آتا ہے، یا پھر میری آنکھیں بھینگی لگیں گی۔ تھانے دار صاحب، آپ کا علاج ہے۔ اب مجھے باتوں میں بہلا لیا ہے اور کیک کو تو میں بھول ہی گئی ہوں۔ جی، میں کیک کو بہلانے کے لیے ہی زوجہ محترمہ کو مختلف موضوعات میں الجھائے ہوئے تھا۔ خیر، ویسے ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہو میرے سپنوں کی رانی، بس آپ کو تو بس موقع ملنا چاہیے، مجھ سے دور ہو، میرا جی مت لا رہا ہے۔ ہائے رانی، یہ جی مت لانے کا سن کر اب تو لگتا ہے میرا بھی جی مت لانے لگا ہے۔ انس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ انس، رانی نے اس کے چوڑے سینے کو اپنے مخروطی ہاتھ کا مکہ بنا کر پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر الٹا خود ہی گرنے لگی۔ کیا کرتی ہو یار؟ انس نے فوراً اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ فارغ سے دروازہ کھولتے ہوئے بھاگ کر اس کی طرف لپکی۔ آپ کہاں پر رہ گئے تھے؟ مجھے طرح طرح کے خیالات ستا رہے تھے، وہ دو دینے کو تھی۔ فارس نے اس کے سوالوں کو نظر انداز کر کے سلام بولا تو وہ روٹھے لہجے میں جواب دے کر اسے تفصیلات پوچھنے لگی۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے کہ آپ کہاں تھے؟ اگر تم اتنی پریشان تھی تو فون کر لیتی نا۔ آپ نے کیوں فون نہیں کیا مجھے؟ اگر کرتا تو کیا تم فون اٹھا لیتی؟ کیوں نہ اٹھاتی؟ اچھا، آج تو بڑی بہادر بنی بیٹھی ہو ماشاءاللہ۔ آپ کو نہیں پتا میں صبح سے کس قدر پریشان بیٹھی ہوں۔ ارے بھائی، سانس تو لینے دو۔ فارس نے کھانے کے شاپر میز پر رکھے اور جیکٹ کو اتار کر الماری میں لٹکایا، جبکہ وہ کھڑی اس کو جانچتی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کون سا گناہ صد کر دیا ہے کہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ مانا کہ تمہارے سر کا تاج وجاہت سے بھرپور ہے۔ آؤ پہلے کھانا کھاؤ، پھر دیکھنے کی حسرت بعد میں پوری کر لینا۔ وہ اسے باور کرواتا غسل خانے میں گھس گیا۔ واپس لوٹا تو وہ ادھر ہی کھڑی تھی۔ چلو ادھر بیٹھو، ہاتھ نہیں دھونے جا کر؟ میں نے سوچا کہ ناشتے کا وقت تو نکل چکا ہے، لہٰذا دوپہر کا کھانا ہی لے جاؤں۔ پتہ ہے یہاں کی سبزی بہت مشہور ہے اور بالخصوص اس سرد موسم میں تو اور ہی صحت بخش خوراک ہے۔ آ جاؤ نا۔ آپ نے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ پہلے کھانا کھا لو، پھر آرام سے تمہارے تمام سوالوں کے تفصیلی جواب دوں گا۔ فی الحال تو بھوک سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ تمہارے لیے تو پھل، جوس اور بسکٹس پڑے تھے، تم نے ناشتہ کیا تھا اور اپنی دوا لی تھی۔
جی لی تھی، وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ فارس نے اس کے پھولے چہرے کو دیکھ کر ہنسی دبائی اور پیک شدہ کھانے کو میز پر سجانے لگا، مگر ہادیہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ وہ اٹھا اور بنا بات کیے اسے شانوں سے تھام کر سوفے پر اپنے قریب بٹھا لیا۔ دیکھو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے کھا لو۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں پر تھے؟ شک کرتی ہو مجھ پہ؟ جی بہت زیادہ، وہ لٹھوریجے میں صاف گوئی سے بولی۔ شک کیوں کرتی ہو؟ فارس نے ہنسی دبا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ بابر کی دوست ہیں۔ دوست تھا، اب نہیں، فارس نے فوراً تصدیق کی۔ اب بولو، کوئی اور وجہ شک کرنے کی؟ 3 4 راتیں تم میرے ساتھ گزار چکی ہو، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کس قسم کا مرد ہوں۔ فارس باتوں کے ساتھ ساتھ سچی سے بھی مکمل انصاف کر رہا تھا۔ اندازہ ہی تو نہیں کر پائی، وہ پس آواز میں گوئی ہوئی۔ چلو کوئی بات نہیں، آج سے اندازہ لگانا بھی شروع کر دو، اسی بہانے تمہیں ایک نئی مصروفیت مل جائے گی۔ ویسے کل تو تم میرا شکریہ ادا کر رہی تھی، غالباً میری تیمارداری سے متاثر تھی۔ جی وہ تو ہوں۔ پھر اب میری مہمان نوازی سے بھی متاثر ہو جاؤ۔ جی کیا مطلب؟ فارس نے یکدم چہرہ موڑ کر اس کی اڑی رنگت کو دیکھا۔ تم مہمان نہیں ہو بلکہ میری بیوی ہو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ اب تمہارا اور میرا زندگی بھر کا ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تمہیں پتہ ہے آج لیڈی سجی ہاؤس خاص اور خاص تمہارے لیے گیا تھا اور بالکل تازہ سجی بنوا کر لایا ہوں تاکہ تمہاری صحت بحال ہو اور تم ادھر ہی بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا شک میں بنتی رہتی ہو۔ مجھے تمہاری صحت بہت عزیز ہے، خدا میرے حال پر رحم کرو ورنہ بابا امی نے مجھے الٹا لٹکا دینا ہے۔ فارض اپنی دھن میں مگن کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی دلجوئی میں بھی لگا ہوا تھا، جبکہ ہادیہ اس کی خوشخواری کی پرشدت ہو رہی تھی۔ فارس نے یکدم ہاتھ روک کر پاس بیٹھی ہادیہ کو دیکھ کر کھانے کی دوبارہ یاد دہانی کروائی۔ شاباش، کھانا کھاؤ یا پھر میں تمہیں کھلاؤں؟ نہیں میں خود کھا لوں گی، وہ چھوٹے چھوٹے لقمے منہ میں لے کر چبانے لگی۔ یہ ہوئی نا 6 بچوں والی بات۔ او بچوں نہیں بلکہ لڑکیوں والی بات بولوں تو زیادہ مناسب لگے گا، ہے نا؟ فارس نے آگے گھما کر ہادیہ کو دیکھا تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی کھنک فارس کے جذبات کو گدگدانے لگی۔ کاش یہ اپنے خول سے باہر نکل کر اپنا ماضی بتا دے تو ہم دونوں خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہادیہ؟ جی، اس نے لقمے کو واپس رکھتے ہوئے سواریہ نظروں سے دیکھا۔ تم ہنستے ہوئی بہت پیاری لگتی ہو، ہنسا بولا کرو، مجھے بہت اچھا لگے گا اور امی بابا بھی ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال زندگی کا آغاز کر چکے ہیں۔ جی کوشش کروں گی، وہ پست آواز میں بولی۔ پتہ ہے میں آج تمام ضروری کاغذات لے کر اپنی ادارے میں رجسٹریشن کے لیے گیا تھا تاکہ تمہارے علاج معالجے سے لے کر گھر کے حصول کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکا۔ ایک گھر تو میں دیکھ کر آیا ہوں، اب دیکھو ہمیں ملتا ہے یا کسی اور کے نصیب میں مل جائے گا۔ اللہ کرے ہمیں مل جائے، ہادیہ نے کھوئے لہجے میں بولا۔ آمین، فارس نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ کیا تمہیں شوق ہے تمہارا اپنا گھر ہو؟ جی، ہادیہ نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر میرے ساتھ اکیلے کوئٹہ کیوں نہیں آنا چاہتی تھی؟ میں تمہیں دھوکے باز آوارہ لگتا ہوں؟ فارس نے کھانا کھاتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا، مگر ہادیہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ ہادیہ کیا ہوا؟ باقی ناظرین ہم کل سنیں گے۔